الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری چوتھی علمی نشست ہے جس میں ہم حاضر ہیں۔ جو بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع حقیقت اور مجاز پر مبنی ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا، اللہ کے ولی بھی مشکل کشا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہاں جانے سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ نے ان کو ایک قوت اور پاور دی ہے۔ اب اس چیز کے برعکس ایک مکمل فرقہ، خوارج کا فرقہ، وہ مین ان باتوں کو لے کر اعتراض اٹھاتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ بھی مشکل کشا اور علی حجویری بھی مشکل کشا، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، قرآن مجید کے قواعد و ضوابط میں سے ایک قاعدہ حقیقت اور مجاز کا قاعدہ ہے۔ یہ ایک قرآنی لا ہے، یہ مکمل ایک قرآنی پرنسپل ہے۔ ادھر آ جاؤ، یہ قرآن کا ایک رول ہے جسے حقیقت اور مجاز کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حقیقت اور مجاز میں فرق کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کلام کو بیان کرنے والا بندہ کون ہے اور بیان کرنے والے بندے کی نیت کیا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اب توجہ رکھنی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ کلام کرنے والا بندہ کون ہے اور اس کی نیت کیا ہے تو کلام کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام حقیقت ہے، یہ مجاز ہے۔ اور حقیقت اور مجاز کو قرآن کریم میں بارہا مرتبہ استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک دہریہ بندہ، کافر بندہ جو رب العالمین کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو جائے، وہ چند گولیاں اٹھائے، پیناڈول کی، پونسٹون کی گولیاں اٹھائے، ان کو پانی کے ساتھ کھائے اور بعد میں کہے کہ مجھے اس دوائی نے شفا دی، تو اس کا یہ کہنا کفر ہوگا، اس کا یہ کہنا گناہ ہوگا، اس کا یہ کہنا شرک ہوگا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا، رب ذوالجلال کی ذات پر اس کا یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ کوئی الہ نہیں، بس یہ دوائی ہی مشکل کشائی کرتی ہے، اس دوائی نے ہی مجھے شفا دی، اس کا اللہ پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اب اسی صورت کے برعکس صورت پیدا کی جائے، ایک مسلمان بندہ جو اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رب کے رسولوں کو مانتا ہے، تمام اسلامی معاملات کو مانتا ہے، اسے بخار ہو جائے، وہ پیناڈول کی گولی اٹھائے، پونسٹون کی گولی اٹھائے، اس کو پانی کے ساتھ کھائے اور بعد میں وہ کہے مجھے اس دوائی سے شفا ہوئی، تو اس کا یہ کہنا شرک نہیں ہوگا۔ کوئی وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی اس بات کا فتویٰ نہیں دے گا کہ بندے نے شرک کر دیا، نہیں، یہ کلمہ کفر نہیں ہوگا، کلمہ شرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے دوائی کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھا، اس کے دل میں چونکہ بات کرنے والا بندہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں یہ جو دوائی کھا رہا ہوں حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ دوائی محض شفا کا ذریعہ اور شفا کا سبب بن رہی ہے، وگرنہ شفا تو میرا اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اس بندے کا نظریہ ہے۔ تو جب یہ نظریہ ہوگا تو اس وقت یہ کلمہ شرک ہوگا نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اچھا،
اب اس کے اندر حقیقت اور مجاز کا کنسیپٹ ہے کہ یہ جو مسلمان بندے نے شفا کی نیت ڈائریکٹ اس دوائی کی طرف کی تو یہ اس کی نسبت مجازی تھی، نسبت حقیقی نہیں تھی۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے حقیقت اور مجاز کا فرق تب ہوتا ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ بات کرنے والا کون ہے اور اس بندے کی نیت کیا ہے۔ پہلا اصول یہ یاد رکھنا، اس پر 2 قرآن کریم کی آیتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 20واں پارہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر فرماتے ارشاد فرماتا ہے جب قارون کو لوگوں نے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی عزت دی، تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر، تو قارون کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہنے لگا یہ جو میرے پاس خزانہ ہے نا پیسوں کا، یہ رب نے نہیں دیا، یہ مجھے میرے مال نے دیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو رب کا عذاب آ گیا، زمین میں دنسا دیا گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ نے مال نہیں دیا، میرے علم نے دیا۔ یہ کلمہ شرک ہو گیا، یہ کلمہ کفر ہو گیا، کیونکہ بات کرنے والا کافر تھا۔ اب اسی مثال کو دوسری جانب دیکھیے، ایک مسلمان بندہ، آپ میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی زیادہ اچھی تعلیم ارشاد فرمائے، وہ PhD ڈاکٹر بن جائے، کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ جائے، تو اس کا اچھا خاصا مکان ہو، 1-2 اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اچھا بینک بیلنس ہو، مثلا کوئی بندہ اس کے پاس جائے اور جا کے کہے اے اللہ کے بندے تجھے یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ جگہ، یہ دولت کیسے ملی؟ تو بندہ کہے کہ میری ڈگری نے مجھے یہ سب کچھ دیا، میری اچھی تعلیم کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا، تو بتائیے کیا اس کا یہ کہنا شرک ہوگا؟ کیونکہ بات کرنے والا مسلمان ہے، اس کا حقیقی یقین، حقیقی اعتقاد اللہ کی ذات پر ہے کہ مجھے یہ مال، یہ عزت، حشمت سب اللہ نے دی، لیکن اس کا ذریعہ، اس کا سبب، اس کا وسیلہ میری ڈگری بنی، تو ڈائریکٹ اگر وہ بندہ اپنی ڈگری کی طرف اس تمام چیزوں کی نسبت کر دے تو یہ نسبت مجازی ہوگی، شرک نہیں ہوگا، کیونکہ بات کرنے والا مسلمان ہے۔ حالانکہ وہی بات قارون نے کی تو کافر بن گیا، اور وہی بات روزانہ مسلمان کرتا ہے لیکن اسلام پر قائم رہتا ہے، چونکہ بات کرنے والے بندوں میں فرق ہے، نیتوں میں فرق ہے۔ دوسری مثال قرآن کریم کی 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروا دیا، قَالَ يَا قَوْمِ، کہنے لگا ہے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور جو نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے سے، کیا یہ میری نہیں ہیں؟ اب فرعون کا یہ کہنا کفر ہو گیا، فرعون کا یہ کہنا شرک بن گیا۔ کیوں؟ بات کرنے والا کون تھا؟ کافر تھا، تو اس نے کہا یہ ملک تو میرا ہے۔ جب کافر نے یہ بات کہی کہ ملک میرا ہے تو بندہ یہ اس کی بات بھی کفر تھی، یہ اس کی بات بھی شرک تھی۔ کیوں؟ مالک تو اللہ ہے، اس نے اللہ کی نسبت کو نکال کے ڈائریکٹ اپنے آپ کو اس خدا سمجھ لیا، اور وہ اعلان کرتا تھا نہ ربکم الاعلی سورہ نازیات میں، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے یہ بات کرے تو یہ بات کفر ہے۔ آج مسلمان نہیں کہتا یہ پلاٹ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پہلی میری ہے، یہ مربع میرا ہے، کیا بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ بات کر کے؟ نہیں، کیونکہ بات کرنے والا بندہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں نیت ہے کہ یہ تمام جائیداد کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن رب نے عارضی طور پہ اس کا مالک مجھے بنا دیا ہے، تو وہ ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے۔ یہ نسبت کون سی نسبت ہوتی ہے؟ نسبت عین۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ والوں کی طرف نیک کام کی نسبت کر دے تو وہ نسبت بھی نسبت مجازی ہوتی ہے، نسبت حقیقی نہیں ہوتی۔ ہم جب داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت مجدد الفسانی، شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں داتا صاحب مشکل کشاں ہیں، یہ حاجت روا ہیں، تو ہمارے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذاتی قوت کوئی نہیں ہے، ان کو جو قوت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ رب کے خزانے لیتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو قوت ہے وہ خدا داد قوت ہے، اللہ کی عطا فرمائی ہوئی قوت ہے، تو جب ان کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے وہ نسبت بھی کون سی ہوتی ہے؟ نسبت مجازی نسبت ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلا اصول ہم نے یہ سمجھا
اگر بات کرنے والا کافر ہو تو بات کا مطلب اور ہوگا، بات کرنے والا مسلمان ہو تو بات کا مطلب اور ہوگا۔ اگر نیت کو دیکھا جائے گا، کافر کی نیت میں خدا نہیں ہوتا تو کفر ہو جاتا ہے، مسلمان کی نیت میں خدا ہوتا ہے تو کفر نہیں ہوتا، بندہ توحید پہ قائم رہتا ہے۔ یہ پہلا اصول ہم نے سمجھا۔ اب نسبت مجازی کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کریم سے، کہ اس کا اصول پہلے سمجھ لیجئے۔ اگر کسی شے کے سبب، کسی آدمی کے سبب، کسی اللہ والے کے سبب، کسی بھی دنیا کی چیز کے سبب یا ذریعے یا وسیلے سے جو کام ہو جائے، جو کام معرض وجود میں آئے، تو ڈائریکٹ اس کام کے سبب کی طرف، اس کام کے ذریعے کی طرف اور اس کام کے وسیلے کی طرف ڈائریکٹ نسبت کرنا جائز ہے۔ یہ اصول سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، اب اس کی مثالیں سنیں۔ ان کی مثالیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مختصر المعانی۔ کتنویں سال میں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ تقریباً 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ مختصر المعانی بلاغت کی کتاب ہے۔ یہ 5ویں سال کی بلاغت، فن بلاغت کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 60 ہے۔ اس کے اوپر مجاز عقلی کی بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اچھا، اور میں تحدیث نعمت کے لیے جو آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مختصر معنی میں نے حضرت قبلہ استاد حسن صاحب کے پاس پڑھی، اور اس کا 60واں صفحہ ہے، اور آج مسند صدارت پہ بھی استاد گرامی موجود ہیں۔ اچھا، یہ اللہ جانتا ہے کہ جب میں یہ مجاز عقلی کی بات پڑھ رہا تھا اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ جو استاد سبق پڑھا رہے ہیں نا مجاز عقلی کا، کبھی وقت آیا تو میں رسول اللہ کی امت کو عین ممبر پہ بیٹھ کے یہ سبق والی مثالیں دے کے سمجھاؤں گا کہ ہم جو ولیوں کو مشکل کشا کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہوتا، وہ عین توحید ہوتی ہے اور وہ نسبت مجازی ہوتی ہے۔ یہ میرے دل میں اس وقت خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس خیال کو پورا فرمایا اپنی رحمت اور اپنے فضل سے۔ میں نے 2 جمعۃ المبارک 2 جگہ پہ یہی مثالوں سے یہ مسئلہ سمجھایا، اور آج تیسری جگہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ پہلی مثال نسبت مجازی کی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والوں پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، یعنی آیتوں کے پڑھے جانے کی وجہ سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان کو زیادہ کون کرتا ہے؟ نہیں، بلند آواز سے بولو نا، تو جمعہ پڑھیا تو اونچی بولنا۔ ایمان کو زیادہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ آیتوں سے مومنوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایمان تو اللہ زیادہ کرتا ہے۔ چونکہ ایمان کی زیادتی کا سبب آیتوں کی تلاوت بنتی ہے تو رب نے ڈائریکٹ اس سبب کی طرف نسبت فرما دی کہ آیتیں ایمان زیادہ کرتی ہیں، حالانکہ آیتیں ایمان زیادہ نہیں کرتی، ایمان زیادہ اللہ کرتا ہے۔ دوسری مثال سنیے، یہ مختصر المعانی کے اندر ہی دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فرعون کا واقعہ اللہ بیان فرماتے، فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو یعنی لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ فرعون چھری لے کے گھر جاتا تھا بکروں کو تکبیریں پھیرنے؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ ذبح فرعون تو نہیں کرتا تھا، ذبح تو فرعون کے نوکر کرتے تھے، چونکہ بچوں کے ذبح ہونے کا سبب فرعون کا حکم بنتا تھا تو رب نے ڈائریکٹ نسبت فرعون کی طرف کر دی کہ فرعون ذبح کرتا تھا۔ دوسری مثال۔ اچھا، اب تیسری مثال سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے، جب جنت میں تھے اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، حالانکہ شیطان تو نہیں پھسلاتا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان کو جنت سے نکالا، حالانکہ جنت سے کس نے نکالا تھا؟ چونکہ شیطان جنت سے نکلنے کا سبب بنا تو رب نے ڈائریکٹ نسبت سبب کی طرف کر دی کہ شیطان نے نکالا تھا۔ آگے فرمایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا،
شیطان نے حضرت اما حوا اور آدم علیہ السلام کا لباس، جنتی لباس ان سے اتار دیا، حالانکہ لباس کس نے اتارا تھا؟ اللہ نے۔ چونکہ شیطان ان تمام کاموں کا سبب بنا تو رب نے ڈائریکٹ نسبت اس بندے کی طرف کر دی، اس سبب کی طرف کر دی جو اس کام کا سبب بنا۔ رب نے فرمایا یہ سارے کام شیطان نے کیے۔ اچھا، یہ آپ نے مجاز عقلی کی چوتھی مثال سمجھ لی۔ تیسری مثال، چوتھی مثال سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 29واں پارہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ بوڑھا کون کرتا ہے؟ بلند آواز سے بولو نا۔ بوڑھا اللہ کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے قیامت کا دن بوڑھا کر دے گا۔ چونکہ قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت بندے کے بوڑھا ہونے کا سبب بنے گی، تو رب نے ڈائریکٹ نسبت اس دن کی طرف کر دی، سبب کی طرف کر دی کہ وہ دن بندوں کو بوڑھا کر دے گا، حالانکہ بوڑھا اللہ کرتا ہے۔ اب ان چار مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس چیز کے سبب سے، جس چیز کے ذریعے سے کوئی امر، کوئی معاملہ وقوع پذیر ہو، ڈائریکٹ اس نسبت کی طرف، اس سبب کی طرف، اس ذریعے کی طرف، اس وسیلے کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، اور یہ عمل علی القرآن ہے، رب کے قرآن کا طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف اور نظریہ بالکل یہی ہے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا بھی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جب اس کی مدد کا ذریعہ اس کا کوئی بندہ بن جائے، اس کی مدد کا ذریعہ داتا علی حجویری بن جائیں، خواجہ اجمیری بن جائیں، مجدد الفسانی بن جائیں، شیر ربانی بن جائیں، جب اس کے نیک بندے اس کی مدد کا سبب بن جائیں تو ڈائریکٹ ان بندوں کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ان بندوں کے سبب سے وہ مدد وقوع پذیر ہو رہی ہے، اور ہم پر جو کرم ہو رہا ہے اللہ کا کرم رب کا ہے، لیکن سبب بندوں کی وجہ سے آیا تو ڈائریکٹ ان بندوں کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مجاز کے اوپر۔ یہ آیت ہے، چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 124 اور 125 ہے۔ بدر کا واقعہ رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا میرے محبوب جب بدر میں تم بے سر و سامان تھے رب نے تمہاری مدد فرمائی۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب جب آپ مومنوں کو فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یمدکم، تمہیں مدد کرے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ بھی سنیے۔ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کافروں کے لیے ان کی مدد اور آ رہی ہے، پیچھے سے اور کافر آ رہے ہیں، تو اس وقت سرکار نے دعا نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فرمایا میرے غلاموں تم صبر کرو تو میں مصطفیٰ کے کہنے سے رب 5000 فرشتے تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ فرمایا 5000 فرشتے آ جائیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ یہ دعا بھی نہیں کی، بس رسول پاک کی زبان سے نکل گیا، رب نے عرشوں پہ اس بات کو پورا فرما دیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے، ہر مکتبہ فکر سنی وہابی دیوبندی سارے کہتے ہیں کہ بدر کے اندر فرشتوں نے مدد کی، فرشتے مددگار بن کر آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی وہ جو بدر میں فرشتے آئے، فرمایا میرے محبوب یہ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے یہ تو ان کے دلوں کے سکون اور دلوں کی خوشی کے لیے تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، وگرنہ مددگار تو اللہ ہے، مدد رب نے کی، لیکن فرشتے آئے یہ صرف تمہارے سکون قلب کے لیے آئے۔ مدد اللہ نے کی، سبب فرشتے بن گئے، تو ڈائریکٹ ان فرشتوں کی طرف نسبت کر دی کہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی، چونکہ مدد کا ذریعہ اور مدد کا سبب بن کر کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے، تو ڈائریکٹ ان کی طرف رب ذوالجلال نے ان کی نسبت فرما دی۔ اب یہاں پر جملہ سن لیجئے کہ اگر سبب فرشتے بنے تو نسبت کرنا جائز ہے، این اسی طرح اگر سبب داتا علی حجویری بنے تو پھر بھی نسبت کرنا جائز ہے۔
مدد کی نسبت، مشکل کشائی کی نسبت، حاجت روائی کی نسبت جس طرح رب کا قرآن فرشتوں کی طرف کرتا ہے ایسے ہی اللہ کے بندوں کی طرف کرتے ہیں۔ اگلی آیت سنیے، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے میرے محبوب اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، حالانکہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میرا رسول نے دیا، میرے محبوب نے دیا۔ وقالوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلی، ان قریب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا نبی دینے والا ہے، میرا نبی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے، میرا نبی داتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، لیکن یہاں پر نسبت کون سی ہے؟ نسبت مجازی۔ دینے والا اللہ ہے، لیکن رب نے اپنے نبی کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے سبب سے، اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا، تو رب نے قرآن میں ڈائریکٹ نسبت اپنے مصطفیٰ کی طرف فرما دی، چونکہ یہ نسبت کرنا نسبت مجازی ہے اور یہ اللہ کے قرآن کی سنت ہے اور یہ نسبت جائز ہے۔ اگر اسی طرح اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ دیتا خدا ہے، لیکن ان کے پیاروں کی طرف جب نسبت کر دی جائے تو یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ اب یہ نسبت حرام نہیں ہے بلکہ عمل علی القرآن ہے، جائز ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہ دو آیت، اس سے پہلے میں آپ کو یہ آیت بینات سناؤں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 24 کے اندر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، جب نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اپنی قوم کو تو وہ کہنے لگے، اے میری قوم، کافر کہنے لگے آپس میں کہ اے قوم والو، ہرگز تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بت تھے، وہ کہنے لگے ان کو نہ چھوڑنا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے قَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حالانکہ ایک پتھر کا بت کسی کو گمراہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ گو کو کھا دی نہیں شاہ کو تسی بولو کو مر جانا، تسی بولو تو صحیح نا۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات گمراہ کرنے والی ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اب یہ نسبت کون سی تھی؟ نسبت مجازی، چونکہ یہ بت سبب بنتے تھے ان بندوں کے شرک کرنے کا اور ان کی گمراہی کا ذریعہ بنتے تھے، تو رب نے ڈائریکٹ بتوں کو کہہ دیا کہ یہ بت گمراہ کرتے تھے۔ اگر گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کرنا جائز ہے تو ہدایت کی نسبت رب کے پیاروں کی طرف کرنا بھی جائز ہے۔ اگر گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کی جا سکتی ہے تو ہدایت کی نسبت رسول خدا کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری آیت سنیے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس نسبت کو، اس ٹرم کو قرآن کی یوز فرما رہے ہیں اپنے کلام میں، بتوں نے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ کون کرتا ہے؟ گمراہ تو رب ذوالجلال کی ذات کرتی، ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن جناب خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتوں نے گمراہ کر دیا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کر رہے تھے، یہ نسبت کون سی تھی؟ نسبت ہے مجازی نسبت تھی۔ اب قرآن کریم کی آیت 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کا قصہ رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کے بعد جب جناب جبریل علیہ السلام آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، مرد بن کے آئے، قالت، اما مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو تقوی والا ہے، متقی ہے، کہ میں یہاں پر اکیلی عورت بیٹھی ہوں تو کیا کرنے آ گیا میرے کمرے میں؟ قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، کرنے کیا آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹا دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں۔
اگر یہ عقیدہ شرک والا ہوتا، آج ہمارے پاکستان میں کوئی بندہ کہہ دے نا کہ داتا صاحب بیٹے دیتے ہیں، غوث پاک بیٹے دیتے ہیں، بابا فرید جانے سے اولاد ہو جاتی ہے، تو وہ خارجی سعودی عرب کے پیسوں سے خریدی ہوئی وہ شرک کی توپیں ادھر کر کے چلا دے، کہتے مشرک ہو گیا بندہ، استغفر اللہ، کافر ہو گیا بندہ، یہ کہتا ہے بیٹے داتا صاحب دیتے، بیٹے تو اللہ دیتا ہے۔ اب قرآن ہے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں بیٹا دینے آیا ہوں، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، چونکہ جبریل علیہ السلام بیٹا دینے کا ذریعہ اور بیٹا دینے کا سبب بنے تو ڈائریکٹ آپ نے نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہ نسبت بھی کون سی تھی؟ اگر یہ نسبت کرنا ہی شرک ہوتا تو ماں مریم بھی فرماتی کہ جبریل تو کیا بات کر رہا ہے، بیٹے تو اللہ دیتا ہے، تو کہہ رہا ہے میں بیٹا دیتا ہوں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، اور اب تعالیٰ نے اس کی خبر قرآن میں لگائی۔ جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اماں مریم کے گریبان میں تو ان کو حمل ہوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یعنی بیٹا پیدا ہونے کے لیے جبریل کی پھونک مارنا ضروری تھا، اور وہ پھونک ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، تو آپ نے ڈائریکٹ نسبت اپنی طرف کر دی۔ یہ نسبت ناجائز نہیں ہوئی، شرک نہیں ہوا، حرام نہیں ہوا، جائز تھا۔ اگر نسبت جبریل کی طرف کرنا جائز ہے تو بابا فرید کی طرف کرنا بھی جائز ہے۔ یہ نسبت اشرفا حرمت